اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید، آمین یا رب العالمین۔ جمعے کے دن جو ہے نا وہ درود پڑھنے کی بھی بہت فضیلت ہے، اور خاص طور پہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور جمعے کے لیے میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ جمعے کے دن غسل کرنا اور خوشبو لگانا اور تیل لگانا، سرما لگانا، ناخن کاٹنا، بال تراشنا، یعنی جسم کے جو ہے وہ انڈر لیگز آپ کہہ لیں، اور یعنی انڈر آرمز وغیرہ، تو عام طور پہ تو جمعے کے دن تو خاص طور پہ نہانا چاہیے، غسل کرنا چاہیے، لیکن جب ہم کیونکہ گرمیوں میں ڈیلی اپنے آپ کو واش کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے نا وہ نہانے میں غسل ہی فرما لینا چاہیے، کیونکہ نہانے کا ثواب نہیں ہے لیکن غسل کا جو ہے وہ ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ جیسے ہم منہ ہاتھ دھوتے ہیں تو اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا، لیکن اگر ہم وضو کر لیں تو اس کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا وہ بخش دے اور جمعے کے لیے آسانیاں فرما دے، ان گھڑیوں میں بھی برکتیں عطا فرما دے۔ پارہ نمبر 22 اور سورہ سبا آیت نمبر 46۔ جی ہاں یہ تھی جی، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، یہاں تک ہم نے نا وہ کر لیا تھا رکوع۔ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ، اور کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں، تم اللہ کے واسطے ضد چھوڑ دو اور مل کر یا تنہا تنہا ہو کر سوچو تو صحیح، تمہارے اس رفیق کو کوئی جنون نہیں ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ برات فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مجنون نہیں ہے، اور وہ تمہیں ایک بڑے سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے۔ اور کہہ دیجئے کہ جو بدلہ میں تم سے مانگوں وہ تمہارے لیے ہے، اور میرا بدلہ تو میرے اللہ کے پاس ہے، اور وہ ہر چیز سے باخبر اور مطلع ہے۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب سچی وحی نازل فرماتا ہے اور وہ ہر غیب پر جاننے والا ہے۔ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ، اور کہہ دیجئے حق آ چکا اور باطل ہوگا تو نہ پہلے بات تھا اور نہ دوبارہ بڑھ سکے گا۔ یعنی جو حق آ گیا، یعنی ایک قرآن جو ہے وہ نازل ہو گیا، یہ سراسر حق ہے، اور باطل کیا ہے؟ جو کفر ہے، جو شرک ہے، اور جو ساری تہمات پرستی ہے وہ باطل ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر میں بہک جاؤں تو میرے بہکنے کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو بسب اس وحی کے جو میرا پروردگار مجھے کرتا ہے، وہ بڑا ہی سننے والا اور بہت ہی قریب ہے۔ اور اگر آپ وہ وقت ملاحظہ کریں جبکہ یہ کفار گھبرائے پھریں گے، پھر نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہ ہوگی اور قریب کی جگہ سے گرفتار کر لیے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ایک تو جہنم کا اور اس کا عذاب تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جنگوں کے ذریعے ان لوگوں کو قتل کیا تھا، تو قریب سے ہی جو ہے نا ان کو عذاب چکھا دیا گیا تھا۔ اور اس وقت کہیں گے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے، لیکن اس قدر دور جگہ سے کیسے ہاتھ پہنچ سکتا ہے؟ یعنی جو گمراہی میں وہ اتنے دور چلے گئے تو اتنی دور جا کے واپس آنا مشکل تھا ان کے لیے، اور اس سے پہلے تو انہوں نے اس سے کفر کیا تھا اور دور دراز سے بن دیکھے ہی پھینکتے رہے اور ان کی چاہتوں اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا، جیسے کہ اس سے پہلے ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا، اور وہ بھی انہی کی طرح شک و تردد میں پڑے ہوئے تھے۔ یعنی
جو باقی لوگ تھے وہ بھی شک میں پڑے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے پہلے سورہ بقرہ میں کیا فرمایا ہے کہ اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ۔ اور یہ سورہ فاتح شروع ہو رہی ہے، سورہ فاتح بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتح کہتے ہیں جو سب سے پہلے جو ہے نا وہ بنانے والا کسی چیز کو، جیسے بدی کہتے ہیں کچھ نہ ہو اور اس کی خلقت کرنے والا، تو فاتر کہتے ہیں جو سب سے پہلے کچھ کسی چیز کی ایجاد کرنے والا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فاتر السماوات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور اس کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور دو دو تین تین چار چار پروں والے فرشتوں کو اپنا قاصد بنانے والا ہے۔ یعنی اللہ کے جو فرشتے ہیں ان کے دو دو پر ہیں، تین تین چار چار، اور ان کے حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے 600 پر تھے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل علیہ السلام کو دیکھا، اور اسی طرح جو ان کے جو پر ہیں ان میں اتنی طاقت ہے کہ جس طرح حضرت جبریل علیہ السلام نے جو ہے نا وہ زمزم کے لیے اپنے پر کی نوک ماری، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بستیوں کو جو ہے وہ الٹا تھا تو اپنے پر کے ذریعے جو ہے نا وہ لے گئے تھے اوپر، تو یعنی ان کے پروں میں اتنی طاقت ہے، اور مخلوق میں جو چاہے بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے سو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو بند کر دے اس کے بعد اس کو کوئی جاری کرنے والا نہیں، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ لوگوں جو تم پر انعام اللہ نے کیے ہیں انہیں یاد کرو، کیا اللہ کے سوا اور کوئی بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی پہنچائے؟ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یا بس تم کہاں سے الٹائے جاتے ہو؟ اور اگر آپ یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے کے تمام رسولوں کو بھی جھٹلا چکے ہیں۔ تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے، تم زندگانی دنیا میں دھوکے میں نہ ڈالیں، یعنی جو دنیا کی زندگی ہے وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور آپ دیکھیں کہ جتنی بھی ایسی چیزیں جو دھوکے کے لیے بنائی جاتی ہیں ان میں زیادہ اٹریکشن بھی رکھی جاتی ہے، وہ کلرفل ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح یہ جو گرگٹ وغیرہ ہے تو وہ اپنا جو جب اس نے کسی پر وہ کھانا ہوتا ہے نا تو وہ اپنا رنگ جو ہے نا وہ بدل دیتا ہے، تو وہ جیسے لکڑی کے ساتھ ہوتا ہے تو لکڑی کے جیسا اس کا رنگ ہو جاتا ہے، تو جو دوسرے جانور ہوتے ہیں، مکھی ہو گئی، تو وہ جو ہے نا اس کے رنگ کی وجہ سے اس کو دیکھ نہیں پاتی تو ایک دم جو ہے وہ جھپٹا مار دیتا ہے۔ تو یہ جو دنیا ہے یہ بھی کتنی رنگ برنگی اللہ نے بنائی ہے، تو یہ بھی دھوکے کے لیے ہے۔ اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں غفلت میں ڈالے، یاد رکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن ہی جانو، اور وہ تو اپنے گروہ کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ سب جہنم واصل ہو جائیں۔ اور جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے سخت سزا ہے، الذین کفروا لهم عذاب شدید۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا جہنم کے عذاب سے بچائے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اور کیا بس وہ شخص جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے، بس وہ انہیں اچھا سمجھتا تھا؟ یقین کرو اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے راہ راست دکھاتا ہے، بس آپ کو ان پر غم کھا کھا کر اپنی جان ہلاکت میں نہیں ڈالنی چاہیے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وہ جو لوگ گمراہ ہو گئے ہیں ان کے لیے اپنی جان کو نہ بھلائیں۔ جیسے کہ کل واقعی جب انسان جو ہے وہ خیر خواہی کرنے لگتا ہے نا تو کوئی بھی بندہ غلط کام کر رہا ہے یا گمراہی کے راستے پہ چل رہا ہے تو وہ جو ہے نا اس کو دکھ ہوتا ہے، اور یہ دکھ اس کو بھلا دیتا ہے۔ جیسے کل وہ مہر آپا نے بھی کہا تھا نا کہ مجھے ویسے میں بیمار نہیں ہوں، میرے سارے ٹیسٹ کیے ہیں، لیکن مجھے دوسروں کی پریشانی اور دوسرے جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ
دکھ کرتے تھے اور بہت روتے تھے اور تکلیف محسوس کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرما دیا، اور جو کچھ کر رہے ہیں اس سے یقیناً اللہ بخوبی واقف ہے، اور اللہ ہی ہوائیں چلاتا ہے جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم بادلوں کو کچھ زمین کی طرف لے جاتے ہیں اور اس سے اس زمین کو جو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں، اس طرح دوبارہ جی اٹھنا بھی ہے، یعنی جس طرح زمین جو ہے وہ پانی ڈالنے کے بعد زندہ ہو جاتی ہے تو انسان بھی دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے۔ من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا، اور جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو اللہ ہی کی ساری عزت ہے، اور تمام تر ستھرے کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں، یعنی پاکیزہ جو کلمات ہیں وہ اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے، اور جو لوگ برائیوں کے گھات میں لگے رہتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ پاکیزہ کلمہ کون سا ہوتا ہے؟ نہیں عن المنکر اور کلمہ طیبہ، اور اسی طرح اللہ کی تسبیحات اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ پاکیزہ کلمہ ہے، اور سچی بات وہ بھی پاک ہوتی ہے، اور جو لوگ برائیوں کے گھات میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے سخت تر عذاب اور ان کا یہ مکر برباد ہو جائے گا۔ لوگوں، اللہ نے تمہیں مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنا دیا، اور عورتوں کا حاملہ ہونا اور بچوں کا دولت ہونا سب اس کے علم میں سے ہے، اور جو بڑی عمر والا عمر دیا جائے اور جس کسی کی عمر گھٹے وہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور اللہ پر یہ بات بالکل آسان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو بڑی عمر دیتا ہے یا کم، تو یہ سارے جو حساب کتاب ہیں وہ ایک کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، اور اللہ ہی پر جو ہے نا وہ توکل کرنا چاہیے انسان کو، کہ کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو جوانی میں دے دیتا ہے یا کبھی بڑھاپے کی اتنی لمبی عمر دے دیتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی دی ہوئی مہلت ہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اور وما یستوی البحرانی، اور دونوں دریا مل کر برابر نہیں ہو جاتے، یہ میٹھا ہے پیاس بجھاتا ہے، پینے میں خوشگوار اور دوسرا کھاری ہے کڑوا ہے، تم ان دونوں میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور وہ زیورات نکالتے ہو جو تم پہنتے ہو، یعنی جو سمندر میں سے ہم پرلز نکالتے ہیں تو وہ جو ہے وہ ہم پہنتے ہیں، ان کی وہ جو سیپیاں بھی ہوتی ہیں نا، اب تو اس کی بھی جولری اور وہ اس سے ایمبیلشمنٹ بنائی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ شانیں ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی کشتیاں پانی کو چیرنے بھارنے والی ہیں، ان دریاؤں میں ہیں تاکہ تم اس کا فضل ڈھونڈو اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو، اور آپ دیکھیں کہ جو جہاز وغیرہ ہیں ان کا جو کرایہ ہوتا ہے وہ بہت مہنگا ہوتا ہے، تو بڑی بڑی جو چیزیں ہیں جو کنٹینر ہیں وہ سمندر کے ذریعے جو ہے نا وہ ایک ملک سے دوسرے ملک لے کر جائے جاتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی بہت مہربانی ہے، کیونکہ اس میں آپ کا پیٹرول بھی کم لگتا ہے اور موجوں سے ہی آپ جو ہے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، اور ان دریاؤں میں تاکہ تم اس کا فضل ڈھونڈو اور اس کا شکر تلاش کرو، اور فضل یعنی یہ جو آپ کا تجارت اور جو معیشت کو جو بہتر ہوتی ہے، اور وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور آفتاب اور مہتاب کو اسی نے کام میں لگا دیا، ہر ایک معیار معین پر چل رہا ہے، یہی ہے اللہ تم سب کا پالنے والا اور اسی کی سلطنت ہے، اور اسی طرح جو سورج اور چاند ہے اس سے ہم اندازے لگاتے ہیں اپنے اپنے، تو اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کے لیے بتا دیا کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک حساب سے چل رہی ہے اور ایک معین اس کی جو ہے نا وہ مقدار ہے، تم سب کا پالنے والا اللہ ہے اور اسی کی سلطنت ہے، جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو وہ تو کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے، آپ ماشاء اللہ ہم لوگ تعریف کرتی ہیں تو کھجور کی گٹلی کا چھلکا دیکھا، ہاں اتفاق سے نا رات کو ایسی میں دیکھ رہی تھی کہ گٹلی وہ ہم کھجور کھاتے ہیں تو ہم اتنا غور ہی نہیں کرتے، تو میں دیکھ رہی تھی اس کو نکال کے، تو وہ واقعی مطلب جو گٹلی تھی نا اس کے اوپر بالکل کور تھا وہ جو چھلکا تھا، تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کے بارے میں بتا رہے کہ جنہیں تم پکارتے ہو تو ان کی چھلکے کی بھی حیثیت نہیں ہے، یعنی اتنی کمتر ہے وہ چیز۔ ہاں جی ہاں جی، الحمدللہ اللہ کی شان ہے، اور اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو فریاد رسی نہیں کر سکتے، یعنی یہ مردوں کے لیے بھی ہے کہ اگر وہ سن بھی لیں تو بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے،
اور بلکہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا صاف انکار کر دیں گے، اور آپ کا کوئی بھی حق اللہ جیسا خبردار خبریں نہ دے گا۔ اے لوگو، تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ بے نیاز اور خوب خوبیوں والا ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، یعنی غنی بھی ہے اور خوب تعریفوں والا بھی ہے۔ اور اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے، اور یہ بات اللہ کو کچھ مشکل نہیں ہے، اور کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر کوئی گراں بار دوسرے کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہیں اٹھائے گا، وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، یعنی اگر کوئی رشتے دار ہی کیوں نہ ہو تو کوئی بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور اسی طرح آج کل بھی یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آ جاؤ اس جگہ آ جاؤ، کوئی بات نہیں، تمہارا گناہ میں اٹھا لوں گی، تو یہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا۔ اور اسی طرح جو گمراہ کرتے ہیں تو گمراہ کرنے والوں کے لیے ہے کہ وہ خود بھی گمراہ ہونے کا بوجھ اٹھائیں گے اور دوسروں کا بھی، لیکن اس طرح جو انفرادی طور پر جو گناہ ہے وہ سب جو ہے وہ اپنا اپنا ہی اٹھائیں گے۔ اور تو صرف انہی کو آگاہ کر سکتا ہے جو غائبانہ طور پر اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ڈرانے والے ہیں، خوشخبری سنانے والے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور جو بھی پاک ہو جائیں وہ اپنے ہی نفع کے لیے پاک ہوگا، یعنی جو فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، انسان جو ہے وہ پاکی اختیار کرتا ہے تو اس کی پاکی اسی کو فائدہ دے گی، یعنی یہاں سے جو ہے وہ پاکی کیا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ شریک ٹھہرانا۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، اور نہ تاریکی اور روشنی، اور نہ چھاؤں اور دھوپ، اور زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے، اور زندے اور مردے سے مراد کفر کرنے والے اور ایمان لانے والے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سنوا دیتا ہے۔ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ یہ آیت نمبر جو ہے نا اپر 20 رکنا پا، یہاں پہ لکھا ہے نا کہ آپ لوگ جو ہے وہ جو قبر میں ہوتے ہیں ان کو نہیں سنوا سکتے۔ اور یعنی اس کے بارے میں نا یہ جو جتنی بھی احادیث آتی ہیں تو ایک احادیث میں آتا ہے کہ قبر والے جو ہے نا ان کو عذاب ہوگا، تو اس طرح جو ہے نا جو لوگ پیچھے سے ان کے برے کام کرتے ہیں جیسے نوح اور بیان کرتے ہیں، پھر اسی طرح کچھ آگے احادیث میں آتا ہے کہ جو ہے اگر جو ان لوگوں نے ان کو وصیت کی ہے کہ ایسے نہیں کرنا، اور پھر اگر اس کے گھر والے نوح اور بین کرتے ہیں یا حقیقت کے شریعت کے خلاف میں کام کرتے ہیں تو قبر والے کو گناہ نہیں ملے گا، جو کر رہے ہیں ان کو گناہ ملے گا۔ تو اس طرح احادیث کی اس میں آتا ہے کہ کہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ سنتے ہیں جب اللہ سنوانا چاہتے ہیں، اور اس سے قرآن میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ نہیں سن سکتے۔ تو یہ باتیں جو ہے نا وہ وقت کے حساب سے ہوتی ہے کہ جب وہ قبر میں منکر نکیر آتے ہیں تو وہ بولتا بھی ہے اور وہ سنتا بھی ہے، تو عمومی طور پر جو ہے وہ نہیں سن سکتا، ٹھیک ہے۔ اور آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، ہم ہی نے آپ کو حق دے کر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ گزرا ہو، اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں تو وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے بھی انہیں جھٹلا دیا، اور ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر معجزے اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے، اور پھر میں نے ان کافروں کو پکڑ لیا، سو میرا عذاب کیسا ہو۔ کیا آپ نے اس پر نظر نہیں کی کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر الحمدللہ دیکھیں ابھی ماشاءاللہ اتنا اچھا ٹیمپریچر ہو گیا، اللہ کی شان ہے، رات ہلکی ہلکی جو ہے وہ فوار بھی ہوئی ہے، تو الحمدللہ کہ اللہ کی جو ہے نا ان چیزوں کو بھی غور کیا کریں کہ کوئی نہیں ہے اتنے بڑے آسمان سے پانی کا آپ جو ہے وہ نظام چلائے، کہاں سے آ رہا ہے یہ پانی، کبھی غور کیے؟ یہ اللہ ہے جو آسمان سے پانی اتارتا ہے، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مختلف رنگتوں کے پھل نکالے، اور پہاڑوں کے مختلف حصے ہیں سفید اور سرخ، اور ان کی بھی رنگتیں مختلف ہیں، یعنی جو پہاڑ ہیں
ان کے بھی جو ہے نا وہ انشاءاللہ میں آپ کو شیئر کروں گی. جو پہاڑ ہیں وہ جیسے قوس و قزح کے رنگ ہوتے ہیں نا، تو اس طرح وہ پہاڑ ہیں، خوبصورت رنگ برنگے پہاڑ. اور اسی طرح جب پہاڑوں کے اوپر، مجھے تو ویسے ہی پہاڑ بہت پسند ہے، اور جب پہاڑوں کے اوپر جب وہ آ جاتی ہے نا برف، تو وہ اور خوبصورت لگتے ہیں، ایسے لگتے ہیں جیسے روئی کے گالے ہیں. تو یہ پہاڑوں کے بھی یعنی اللہ کو پہچاننا ہے، جو ان چیزوں کو دیکھو جو تمہیں نظر آتی ہیں، پھر اپنے رب کو پالو گے. اور بہت گہرے اور سیاہ بھی ہیں، یعنی جو پہاڑ ہیں ان سفید بھی ہیں، رنگ برنگے بھی ہیں اور کالے بھی ہیں. اور اسی طرح آدمیوں اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی بعض ایسے ہیں کہ ان کی رنگتیں مختلف ہیں، اور اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خوبصورت بنایا ہے، لیکن وہ ہے نا، ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا صبغت اللہ، کہ اللہ کا ایک رب ہے اور وہ ہے دین اسلام، کہ جو ساری چیزوں پر غالب آ جاتا ہے اور وہی اللہ کو پسند ہے. اور اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور جو علم رکھتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ عمل کرنے کے لیے، اللہ سے ڈرنے کے لیے، تقوی حاصل کرنے کے لیے علم بہت ضروری ہے. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیسے ڈریں گے؟ تو جب اللہ کی خشیت حاصل کرنے کے لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے. اور واقعی اللہ زبردست اور بڑا بخشنے والا ہے. اور جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارے میں نہ ہوگی. یعنی یہ جو صدقہ خیرات کر رہے ہیں، یہ ایسی تجارت ہے جو فائدہ ہی دے گی. اس کے بارے میں ایک صحابی ہیں حضرت عثمان غنی، تو ان کا ایک یعنی تھوڑا سا میں وہ بتاؤں گی آپ لوگوں کو، کہ ایک نا قافلہ آیا تھا، تو وہ بہت سارا مال اور تجارت تھا، تو بہت سارے لوگ آ گئے مطلب اس کو خریدنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے کتنے پروفٹ پہ آپ مجھے بیچیں گے؟ کسی نے کہا 5%، کسی نے کہا 10، کسی نے کہا 20. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو 100% پروفٹ مل رہا ہے. تو وہ کہتا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو 100% کوئی منافع مل رہا ہو. تو انہوں نے وہ سارا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لگا دیا، تو اللہ سے جو سودا کیا تھا وہ 100% جو ہے وہ منافع میں تھا. تو اللہ کا کے ساتھ جو تجارت کرتے ہیں، آپ کر کے دیکھیں، آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر دے گا، پھر اس کو 700 گنا کر دے گا. پھر اس کے بعد تو آتا ہے کہ جتنا اللہ چاہتا ہے، پھر اللہ کی تو گنتی کی کوئی حساب ہی نہیں ہے. تو آپ آزما کے دیکھیں. میں نے ویسے اپنے رب کو آزمایا. مجھے ایک دفعہ کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، تو میں نے حساب لگایا کہ اتنے پیسے مجھے واپس چاہیے، تو مجھے کتنے پیسے صدقہ کرنے ہوں. لیٹ سپوز اگر 3-4 لاکھ آپ کو چاہیے، تو آپ کو کتنے پیسے صدقہ کرنے؟ تو میں نے اس کو نا حساب کیا، 700 سے ملٹیپلائی کیا، تو 500 روپے صدقہ کرنا تھا کہ مجھے 3.5 لاکھ 4 لاکھ جو ہے مجھے ملے. تو میں نے مشکل، اس وقت بڑی مشکل تھی، تو صدقہ کرنا اتنا مشکل تھا، لیکن میں نے کہا چلو آج آزما لیتے ہیں. تو واقعی وہ اللہ کی وہ غیبی مدد آئی. تو میرے ہسبینڈ مجھے کہنے لگے کہ تم ایسے اللہ کو آزمایا نہیں کرو. تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو خود کہتا ہے کہ میں دوں گا. تو ہمیں جب اللہ پر پھر وہ توکل قائم ہو جاتا ہے کہ نہیں اللہ دے گا. اور اسی طرح ایک اور ہے، کون سی ہے وہ، کوئی بہت پیچھے گزری ہیں، رابعہ بصری ہیں شاید، ان کے بارے میں بھی آتا نا کہ انہوں نے وہ روٹی جو تھی وہ صدقہ کر دی، پھر ان کی جو ہے نا وہ واپس آئی، تو انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے نہیں ہے. تو پھر وہ ایک کے بجائے جب 10 آئی تو وہ 11 آئی، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ہمارے لیے. تو وہ پتا چلا کہ وہ جو آدمی جو دینے آتا تھا وہ اس میں سے کھا لیتا تھا. تو یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے. اور اگر آپ کے اوپر کوئی قرض ہے، کوئی مشکل ہے، تو آپ صدقہ کریں، اللہ آپ کے قرضوں کو اور آپ کی جو مالوں میں کمی ہے تو وہ پوری کر دے گا. تو اللہ کی جو تجارت ہے وہ سب سے بہترین تجارت ہے، اور تاکہ ان کو اور ان کی اجرتیں پوری دے دے اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دے دے. اور فضل کیا ہے؟ آپ کو جتنا آپ نے دیا اس سے زیادہ آپ کو مل جاتا ہے، اور بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور قدردان ہے. اور یہ کتاب جو ہم نے آپ کے پاس وحی کے طور پر بھیجی ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، اور جو کہ اپنے سے پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے. اور اللہ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے.
پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جب ہم نے اپنے بندوں میں سے جس کو پسند فرمایا۔ پھر بعض میں تو ان میں سے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، یعنی جس طرح یہ جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا تھا، نہ ایمان لا کے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے ایمان نہیں لائے اور جو تحریفیں کرتی تھی تورات اور انجیل میں، اور بعض ان میں متوسط درجے کی ہیں، اور بعض میں ان میں اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کرتے چلے جاتے ہیں، یعنی کہ جو لوگ ہیں ان کی کچھ لوگ تو ہیں جو بالکل ہی ظلم کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں ان میں سے تھوڑے سے نیکیاں کرتے ہیں اور تقویٰ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہا ہے، اور یہ بڑا فضل والا ہے۔ اور اسی طرح ہم لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں، امت بس، یعنی اللہ تعالیٰ نے معتدل امت بنایا ہے، اور اسی طرح یہ جو ہمارے جو احکامات ہیں وہ بھی ہمیں ایسے دیے گئے ہیں کہ جو ہمارے لیے مشکل نہ ہو، یعنی بستی ہمیں احکامات دیے گئے ہیں، اور وہ باغات میں ہمیشہ رہنے کے لیے جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور پوشاک ان کی وہاں ریشم کی ہوگی۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان ایسی باغات میں داخل کرے، اور کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی اذھب عنا الحزن، اور کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے غم ہم سے غم دور کر دیا، بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا اور بڑا قدردان ہے، اور جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام میں لا اتارا، جہاں نہ ہم کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہم سے کوئی خستگی پہنچے گی، یعنی ہمیں نہ کوئی تکلیف ہوگی نہ کوئی وہ پریشانی ہوگی۔ والذین کفروا لہم نار جہنم، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، اور نہ تو ان کی قضا ہی آئے گی کہ مر جائیں، اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر کافر کو ایسی سزا دیں گے اور وہ لوگ اس میں چلائے جائیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یعنی وہ لوگ اس میں چلائیں گے کہ ہم کو یہاں سے نکال دے، ہم اچھے کام کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو کیا کرتے تھے۔ اللہ فرمائے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی کہ جس کو سمجھنا ہوتا تو وہ سمجھ سکتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچا تھا۔ یعنی اب یہاں پہ جو ہے نا، وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب انسان کو کوئی جو ہے وہ 60 سال کی مہلت مل جاتی ہے تو اس کی حجت پوری ہو جاتی ہے، تو آپ دیکھیں تو جو لوگ اتنا زیادہ جیتے ہیں ان کے لیے تو چلو سمجھ بھی آتا ہے، لیکن جو بہت ہی کم عرصہ جیتا ہے یا جو شعوری زندگی میں نہیں آتا یا جوانی کی زندگی میں ہوتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ان کو وہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں تو عمر ہی نہیں دی گئی کہ ہم کچھ سوچیں یا سمجھیں؟ تو یہاں پر ہر انسان کے لیے الگ الگ ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے لیے کوشش کرے اور اللہ کے نبی کا پیغام جو ہے وہ جان لے، وہ یہ نہ کہے کہ میں تو چھوٹا ہوں یا میں تو بہت بوڑھا ہوں، مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی یا میری زبان تو کچھ بول نہیں سکتی یا یاد نہیں رکھ سکتی، تو وہ یہ جو عمریں ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، تو یہ ہماری عمر ہمارے لیے کوئی وہ بہانہ نہیں بنے گی۔ اور سو مزہ چکھو، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، اور بے شک اللہ جاننے والا ہے آسمان اور زمین کی پشتہ چیزوں، پوشیدہ چیزوں کو، اور بے شک وہی ہے دل کی باتوں کا جاننے والا، یعنی جو لوگ دل میں جو بھی بات چھپائے رکھتے ہیں، اور اگر ان کے اندر کوئی جسمانی کمزوری ہے یا شعوری طور پہ کوئی کمزوری ہے تو اللہ کو سب پتہ ہے کہ کون جو ہے وہ بہانہ لگا رہا ہے، اور ویسے ہی اور وہی ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا، جو شخص کفر کرے اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے پروردگار کے نزدیک ناراضگی میں ہی بڑھنے کا باعث ہوگا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر خسارہ ہی بڑھنے کا باعث ہوتا ہے، یعنی جو کفر ہے ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا، یعنی سراسر خسارے میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو دنیا میں کچھ ہمیں تھوڑا بہت نقصان ہو جاتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو یہاں پہ کفر کرنے والوں کا سب کچھ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے شریکوں کا حال تو بتلاؤ جن کو تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو، مجھے یہ بتلاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کون سا جز بنایا ہے، یا وہ ان کا آسمانوں میں کچھ حصہ ہے، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے یہ اس کی دلیل پر قائم ہو، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے نرے دھوکے کی باتوں کا وعدہ کرتے ہیں، یعنی
جو بھی یہ کہتے ہیں وہ اصل میں دھوکہ ہی ہے۔ اور یقینی بات ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے، وہ ٹل نہ جائے، اگر وہ ٹل جائیں تو پھر اللہ کے سوا اور کوئی ان کو تھام نہیں سکتا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو آسمان اور زمین ہے، آپ ہمارا وزن جو ہے وہ سمجھیں 60 کلو 70 کلو ہے، تو وہ تو ہم اپنے ہاتھوں میں نہیں اٹھا سکتے، تو کہاں یہ آسمان کا وزن اور کہاں زمین کا وزن اور کہاں سورج اور چاند ستاروں کا وزن۔ اور وہ ایک میں نے ویڈیو بھی شیئر کی تھی اللہ اکبر کے نام سے، آپ وہ گروپ میں، وہ آپ ضرور دیکھے گا کہ یہ جو دنیا ہے نا یہ تو بہت چھوٹی ہے، اسی طرح اور بھی دنیایں آباد ہیں، اور وہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں گیلیکسیز، ہے نا، اس کو اردو میں مجھے نہیں یاد آ رہا کہ اس کو کیا کہتے ہیں جی، تو وہ جو ہے وہ کیسے اللہ تعالیٰ نے تھامے ہیں، تو اگر یہ گر جائے تو کوئی اور ہے نہیں کہ اس کو تھام سکے۔ تو یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ ہے الحی اور القیوم، یعنی ہر چیز کو ہر جگہ پہ قائم رکھتا ہے۔ اور وہ حلیم ہے اور غفور ہے، اور ان کفار کی بڑی زوردار قسم کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس، اور یعنی کافروں نے آپس میں ایک دوسرے سے قسمیں کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے تو وہ ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے، پھر جب ان کے پاس ایک ڈرانے والا پہنچا تو بس ان کی نفرت ہی میں اضافہ ہوا۔ یعنی یہاں پہ جو کافر ہیں وہ کون ہے؟ یہ بنی اسرائیل کے، یہ پہلے کہتے تھے کہ ہم قسم کھاتے ہیں ہم ایمان لے آئیں گے اور نبی کا ساتھ دیں گے، لیکن جب اللہ کے نبی آ گئے تو انہوں نے ان کو جھٹلا دیا اور ہدایت قبول نہ کی۔ لبنا آپا آپ نے نا سورہ یاسین کی تلاوت کرانی ہے۔ پھر جب ان کے پاس ایک ڈرانے والا پہنچا تو بس ان کی نفرت ہی میں اضافہ ہوا، دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے اور ان کی بری تدبیروں کی وجہ سے، اور بری تدبیروں کا وبال ان تدبیروں والوں پر ہی ہوتا ہے، یعنی جو بھی بری چالیں چلتے ہیں تو وہ کہا جاتا ہے نا کہ جو گڑھک ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے اسی میں گر جاتا ہے۔ یہاں بھی وہی مثال ہے کہ جو چالیں چلتے ہیں اللہ کے خلاف تو اللہ انہی کی چالوں کو انہی کے اوپر پلٹ دیتا ہے۔ سو کیا یہ اسی دستور کے منتظر ہیں جو اگلے لوگوں کے ساتھ